سورہ نساء آیت نمبر 24 پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ان اللہ کان علیما حکیما۔ والمحصنات من النساء، اور تمہارے اوپر حرام قرار دی گئی ہیں المحصنات شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ تمہارے اوپر حرام قرار دی گئی ہیں، الا ما ملکت ایمانکم سوائے ان کے کہ جن کے تم مالک بن گئے، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تبارک و تعالی کا نوشتہ ہے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال قرار دی گئی ہیں لکم تمہارے واسطے ما وراء ذالکم ان خواتین کے علاوہ جو بھی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ، ان تبتغوا باموالکم کہ تم تلاش کرو، باموالکم اپنے مال بھی خرچ کرو مال کے ساتھ، محسنین اس حال میں کہ تم ان خواتین کو نکاح کے حصار میں لینے والے ہو، غیر مصافحین مستی نکالنے والے نہ ہو، فمستمتعتم بہ پس جو بھی تم اس دیواجی زندگی کا لطف حاصل کرو، منہن ان عورتوں سے، تو فآتوہن تو دے دو ان کو، اجورہن فریضہ ان کے مہر بطور فرض کے، ولا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، فیما تراضیتم بہ جو تم باہمی رضامندی سے، گفت و شنید سے جو ایک طے کر لو، من بعد الفریضہ مہر کے مقرر کر لینے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے، حکیما اور حکمت والا ہے۔ والمحصنات من النساء اور تمہارے اوپر عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم سوائے ان کے کہ جن کے تم مالک ہو، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تبارک و تعالی کا فریضہ ہے تم پر، اللہ کا نوشتہ ہے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُمْ حلال قرار دیا گیا تمہارے لیے، ما وراء ذالکم جو ان کے علاوہ ہے، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین اس حال میں کہ تم نکاح حصار میں ان کو محفوظ کرنے والے ہو، غیر مصافحین محض شہوت رانی مقصد نہ ہو، صرف مستی نکالنے والے نہ ہو، فمستمتعتم بہ پس جو بھی تم نفع اٹھاؤ، جو بھی تم اس دیواجی زندگی کا لطف حاصل کرو، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن تو دے دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، فریضتاً بطور فرض کے، ولا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم بہ جو تم باہمی رضامندی کر لو، من بعد الفریضہ فرض کے مقرر کر لینے کے بعد، مہر کے مقرر کر لینے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔ کل کے درس میں محرمات ابدیہ کا تذکرہ تھا کہ کون کون سے رشتوں سے آدمی کا نکاح کبھی بھی کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا،
وہ محرمات ابدیہ چاہے نسبی رشتے ہوں وہ بھی حرام تھے، اسی طرح وہ رشتے جو رضاعت کی بنیاد پر دودھ کی وجہ سے قائم ہو گئے ہوں وہ بھی تمہارے اوپر حرام، اور اسی طرح تیسرے جو سسرالی اور دامادی اعتبار سے سہریت کی بنیاد پر جو رشتے حرام ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر لینے کے بعد اب وہ چوتھا رشتہ ذکر فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حرمت ابدی نہیں بلکہ وقتی حرمت ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہے محصنات شادی شدہ عورتیں، عورتوں میں سے جس کی شادی ہو چکی ہے وہ کسی اور آدمی کے لیے حرام ہے جب تک وہ کسی آدمی کی منکوحہ ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں الا یہ کہ وہ اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے اور وہ اس کی عدت پوری کر لے تو پھر وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، کوئی اور اس کو خطبہ بھیج سکتا ہے، پیغام نکاح بھیج سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا خاوند فوت ہو گیا اور بیوہ ہے، ایسی خاتون سے شادی ہو سکتی ہے، البتہ منکوحہ ہونے کی صورت میں یا کسی کے نکاح کی عدت گزار رہی ہو، ایسی صورت میں اس کا کیا ہوا نکاح جو ہے وہ درست نہیں اور وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک نکاح میں ہے تب تک وہ تمہارے اوپر حرام۔ اب اس بات سے کچھ استثناء بھی کیا ہے، مستثنیٰ فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ شادی شدہ عورتیں کہ جن کے تم مالک بن گئے ہو نا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ویسے تو شادی شدہ عورت جب کسی کے نکاح میں ہو حرام ہے، لیکن جس کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہو گئے یعنی مل کے یمین تم کو حاصل ہو گئی، وہ چاہے شادی شدہ بھی ہو تب بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ اب وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں اگر مسلمانوں نے دارالحرب پہ حملہ کر دیا، وہاں کی کچھ خواتین قیدی بن کر کے تمہارے پاس آ گئی اور ان کا پہلے سے نکاح ہوا ہے دارالحرب میں، تو وہ نکاح کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے، وہ نکاح ختم ہو گیا۔ اب وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یعنی وہ لونڈیاں جو جنگ کی صورت میں تمہارے قبضے میں آ گئی ہیں، اب ان سے تم استفادہ کر سکتے ہو، فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اگرچہ وہ پہلے سے کیا ہے؟ شادی شدہ ہیں، لیکن اس کے لیے بھی چند شرطیں ہیں کہ جب تک ایک ماہواری نہیں گزرے گی تب تک وہ تعلقات بدنیہ حاصل قائم نہیں کیے جا سکتے جب تک اس کو ایک ماہواری نہ آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں استبراء رحم، استبراء یعنی برات۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رحم خالی، کیونکہ جب تک رحم خالی ہوتا ہے تب تک وہ ماہواری آتی ہے، اور جب یہ اس میں علوق ہو جاتا ہے تو پھر رحم کا وہ منہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ ماہواری رک جاتی ہے۔ تو جب ایک ماہواری گزر گئی تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ خاتون حاملہ نہیں ہے، اور اگر وہ حمل سے ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو تب تک اس کے ساتھ یہ تعلق بدنی قائم کرنا درست نہیں۔ خدمت لے سکتے ہو، دیگر سارے کام کر سکتے ہو۔ لونڈیاں جو اسلام سے پہلے کی، کوئی اسلام نے آ کر کے اس کو رواج نہیں دیا، وہ پہلے کی چلتی آ رہی تھی تو اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا بلکہ چلنے دیا کہ چلو چلتی چلی جائے۔ اور اس صورت میں یہ ہوتا تھا کہ جو قیدی ہوتے تھے نا، قیدی، ان قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کی ایک صورت بنائی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقاعدہ ان کے حقوق بیان کیے کہ جو کھانا خود کھاؤ وہی اپنے غلام کو کھلاؤ، وہی اپنی لونڈی کو کھلاؤ۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرے جو غلام ہے نا یہ میرے ساتھ کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، خیانت کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا پھر؟ کہا جی پھر میں ان کی سرزنش بھی کرتا ہوں، لگا بھی دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کو اگر ان کی خیانت، ان کے جھوٹ کی بقدر تمہاری سزا ہوئی تو پھر تو ٹھیک ہے، ہادہ بہادہ بدلہ ہو جائے گا، اور اگر تمہاری سزا زیادہ ہوئی تو یاد رکھنا تم آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے، تو تمہاری سزا اگر بڑھ گئی ہے
تو دیکھنا آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ تو وہ صاحب بڑے رنجیدہ ہوئے اور کہا اللہ کے لیے میں سارے غلاموں کو کیا کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ سارے غلام آزاد کر دیے۔ تو غلاموں کے باقاعدہ حقوق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اس میں ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ ہر فرد کا کام نہیں ہے کہ یوں ہی چاہے وہ لونڈی بنا لے، کسی کو غلام بنا لے، نہیں، یہ حکومتی سطح کی بات ہوتی ہے کہ حکومتی سطح پر جب کہیں جنگ ہوگی تو اس جنگ کے نتیجے میں جو خواتین قیدی آئیں گی یا جو مرد قیدی آ جائیں گے، حکومت پھر بانٹے۔ حکومت جب کسی سپاہی کو یہ بطور مال غنیمت کے دے دے، یہ حکومت کی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جو امیر جہاد ہے اس کی ثوابدید کے اوپر ہے، چاہے تو ان قیدیوں کو یوں ہی چھوڑ دے، چاہے فدیہ لے کر کے چھوڑ دے، چاہے وہ اپنے قیدیوں کے تبادلے میں چھوڑ دے، اور چاہے تو ان کو غلام اور باندیاں بنا لے۔ بہرحال اسلام نے اس کو نہ تو واجب قرار دیا، نہ فرض قرار دیا، نہ مستحب قرار دیا، صرف اجازت دی ہے، اجازت ہے، بنا سکتے ہو۔ تو فرمایا اگر وہ لونڈی کی شکل میں آ گئی ہیں تو صحابہ کو تھوڑا سا دل میں یہ کھٹکا ہوا کرتا تھا کہ ان کے تو پہلے سے شوہر موجود ہیں۔ کہا ایسی خواتین اگر تمہارے قبضے میں آ گئی، تم ان کے مالک ہوگے، تو وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اب تمہارے لیے کیا ہے، حلال، ان کا وہ نکاح ختم ہو گیا۔ البتہ فقہا کا یہاں پہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی خاتون شوہر سمیت قید ہو کر کے آ گئی، شوہر کے بغیر آئے تو پھر تو ہے ہی ہے، ٹوٹ گیا نکاح۔ شوہر کے سمیت اگر گرفتار ہو کر کے آ جائے تو فقہ حنفی میں تو یہی ہے کہ وہ بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، اب یہ غلام اور باندی ہیں، میاں بیوی اب نہیں ہے، اب ان کو بانٹ دیا جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ان کو برقرار رکھا جائے گا۔ تو یہ ان قیدیوں کے اور لونڈیوں کے بارے میں فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانکم، فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے، یہ نوشتہ ہے تم پر کہ یہ جتنی بھی محرمات جو گنوائی گئی ہیں ان کے ساتھ ازدواجی رشتہ تم قائم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نوشتہ ہے تم پر، اس کو فرض سمجھ کر کے ادا کرو۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو اس کے علاوہ ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بتیجیاں، بانجیاں، پھوپھیاں، خالائیں، اور یہی رشتے اگر رضاعت سے قائم ہوئے ہیں تو اسی طرح خوش دامن صاحبہ جو ساس ہیں وہ بھی، بہو والا رشتہ وہ بھی، یہ سارے رشتے گنوانے کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری عورتیں تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ کیسے حلال ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ان تبتغوا، تلاش کرو، ایجاب قبول کرو، ایسے ہی نہیں اٹھا کر کے لے کے آؤ، تم ایجاب کرو، آگے سے اگر قبول ہو تو، یعنی باقاعدہ پیغام نکاح بھیجو، آگے سے جو بات چیت چلتی ہے وہ کرو۔ نمبر 2 بِأَمْوَالِكُمْ، مال بھی خرچ کرو، یعنی کہ مہر بھی دینا پڑے گا۔ نمبر 3 شرط کہ محسنین غیر مصافحین، کہ یہ جو تم نکاح کر رہے ہو اس سے تمہارا مقصد دائمی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اس خاتون کو نکاح والے حصار میں رکھوں گا، نکاح والے حصار میں باندھ کر کے رکھوں گا۔ غیر مصافحین، صرف مستی بہانے کے لیے نہ ہو کہ صبح کو نکاح کیا، مستی نکالی، شام کو فارغ، اگلے دن پھر نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد مستی نکالی اور ساتھ ہی اس کو فارغ کر دیا۔ یہ ہے غیر مصافحین کہ مستی اور یہ صرف اور صرف رغبت پوری کرنے والے نہ ہو کہ بس آیا اور ختم، اس سے وہ متع بالکل حرام ہو گیا۔ جو ایک شام کی لیے جو پیسے خرچ کر کے کر لیا جاتا ہے، نکاح موقت ختم کر دیا گیا کہ وہ اب نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر نکاح متع کو حرام قرار دے دیا، اور اسی طرح ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امور اہلیہ، گدوں کو بھی حرام قرار دے دیا کہ اس وقت تک گدے کھائے جا رہے تھے، اور اسی طرح متع والا نکاح بھی کیا جا رہا تھا۔ نکاح متع کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ سفر پہ جاتے تھے، مثلا مدینہ سے جا رہے ہیں، شام تک جا رہے ہیں، اور وہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا،
قافلے وہاں چلے جاتے تھے تو اپنی ذاتی خواہش پوری کرنے کے لیے وہاں جا کر کے شام میں کسی خاتون سے 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا تھا؟ ختم، جو پیسے تھے اس کو متع۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باجماع امت یہ اب حرام ہے۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جو اب بھی اس کو رائج سمجھتی ہیں، در حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں بھی اور ترمذی شریف کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی صراحتاً منقول ہے کہ یہ بھی اب کیا ہے؟ حرام ہے، نکاح بتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور چوتھی جو شرط ہے، تلاش کرو یعنی ایجاب قبول کرو۔ نمبر 2 مال خرچ کرو یعنی مہر بھی دینا پڑے گا۔ نمبر 3 نکاح سے موقت، نکاح سے تمہاری جو نیت ہونی چاہیے اس عورت کو اس حصار میں، نکاح والے حصار میں قید کرنا مقصد ہو، صرف اور صرف شہوت رانی مقصد نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہاں مذکور نہیں، اگلے چند آیتوں بعد مذکور ہے، ولا متخذی اخدان، چوری چھپے یاریاں نہ لگاؤ، چوری چھپے یاری نہ لگاؤ کہ بس کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کے ایجاب قبول کر لیا، اس سے حلال نہیں ہوگی۔ علل اعلان آ کر کے ساری قوم کے سامنے، جو آپ کا معاشرہ ہے، خاندان ہے، اس کے سامنے ایجاب قبول ہونا چاہیے، چوری چھپے خفیہ طور پر۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر گواہ موجود نہ ہو تو پھر بے شک ایجاب قبول ہوتا رہے، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ ان عورتوں کو تم تلاش کرو۔ فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو ازدواجی، جو خوشگوار لمحات تم نے حاصل کر لیے، جو فائدہ تم نے ان عورتوں سے حاصل کر لیا، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کے مہر جو ہے وہ بطور فرض کے ادا کرو، یعنی مہر دینا یہ فرض ہے، اس لیے ادا کرو جو تم نے طے کر لیے۔ یہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، مہر کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب طلاق ہوگی تب دیں گے، یہ بات نہیں ہے، یہ نکاح کے عوض میں بندہ دیتا ہے، یہ نکاح کے عوض میں، طلاق کے عوض کی بات نہیں ہوتی، یہ نکاح کے وقت دینے والی چیز ہے، اور یہ لازم ہے، اور مہر کے پہلے احکامات گزر چکے ہیں کہ مہر جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو مقرر کر لیا ہے، یا اگر وقتی طور پہ مقرر نہیں کیا تو نکاح تو ہو جائے گا، البتہ بعد میں مہر مثل یعنی اس جیسی خواتین کے لیے جو مہر ہوتا ہے عام معاشرے میں وہ نافذ کیا جائے گا۔ البتہ ایک صورت ہے کہ کسی نے شادی کی، کسی خاتون سے شادی کی اور اس سے مہر بھی مقرر کیا، اب مہر مقرر کر لینے کے بعد عورت نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے یہ شوہر کے اوپر حرام ہو گئی، عورت نے ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے شوہر کے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ ابھی تک ان کا آپس میں تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے، اور عورت نے ایک ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی، تو پھر یہ مہر کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ مثلا شوہر کے بیٹے کے ساتھ زنا کر لیا، تو اب ظاہر سی بات ہے بیٹے کے ساتھ زانیہ، کل کے درس میں گزرا، اپنے بیٹے کی جو زانیہ ہے اس کے ساتھ کیسے یہ تعلقات قائم کر سکتا ہے؟ لہذا عورت کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی چیز پائی گئی تو وہ مہر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں شریعت میں یہ بھی نہیں کہ جو مقرر کر دیا وہ لازمی وہی دینا ہے، ہاں آپس میں مل بیٹھ کر کے اگر باہمی رضامندی سے کوئی بھی تم فیصلہ کر لو، شوہر کے حالات پہلے ٹھیک تھے اب تھوڑے خراب ہو گئے، دینا چاہتا ہے، 10,000 مقرر کیا تھا، عورت 5,000 لینے پر راضی ہو جائے تو شریعت کو کوئی اس میں دخل نہیں، کیونکہ اسی کا حق تھا اس نے چھوڑ دیا۔ یا شوہر کے حالات پہلے صحیح نہیں تھے، ٹھیک نہیں تھے، بعد میں اچھے ہو گئے، فراخی دے دی اللہ نے، اب اس نے 10 مقرر کیا تھا 20 دے دے، اس کی مرضی ہے دے دے۔ فی ما تراضیتم، جو تم باہمی رضامندی سے طے کر لو، فریضہ یعنی فرض کے مقرر کر لینے کے بعد، جو تم نے مہر مقرر کیا کرنے کے بعد اگر آپس کی رضامندی کے ساتھ کم کر لو یا زیادہ کر لو، سارا ختم کر دو، جو بھی ہو، جو صورت تم آپس میں باہمی رضامندی سے بنا لو گے وہ جائز ہے۔ فلا جناح علیکم، تم پر اس پر میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ جانتا ہے، تمہارے سب کے احوال سے واقف ہے، جو احکامات دے رہا ہے نا وہ تمہارے بھلے کے لیے ہے، حکیمہ حکمت سے بھرپور ہے، عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ اس کو حکمت سے بھرپور پاؤ گے۔ جو کہا اللہ تبارک و تعالی سمجھ۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك